نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات نے سنو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا. آج 16 رمضان المبارک ہے اور اسلام دی جو پہلی جنگ ہوئی ہے وہ 17 رمضان المبارک نو ہے، جنگ بدر. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اللہ کریم نے بدر دے موقع تے تہاڈی مدد فرمائی، تسی چند گنتی دے آدمی ہیں. تو پہلی اسلام دی جو جنگ ہوئی ہے وہ رمضان المبارک دے اندر ہے اور یہ ترتیب اس طرح آسانی نال سمجھ آئے گی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی. آپ مکہ شریف چوں مدینہ پاک ہجرت کر کے گئے. اسے 83 مرد اور 4 عورتاں نے. ہجرت تو اگلے سال ہی یہ جنگ ہوئی ہے. تو 1 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاریا ہے مدینہ پاک دے اندر. تو اتھو اندازہ لگا لو کہ اجے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تھوڑا عرصہ ہویا مدینہ شریف تشریف لے آیا. قرآن کریم نے 2 نام کچھ جگہ تے استعمال فرمائے، ایک مہاجر اور ایک انصار. مہاجر اللہ رب العزت نے ان لوگوں نے فرمایا جڑے مکہ چھوڑ کے مدینہ پاک آئے، جنہوں نے اللہ دی رضا لئی رشتہ دار چھوڑے، اپنے مال چھوڑے، گھر بار چھوڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی منشا اور مرضی دے مطابق گھر بار چھوڑ کے مدینہ تشریف لے آئے. اور انصار وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے آن والیاں دی مدد اور نصرت کیتی، اس لیے انہوں نے انصار آکھیا جاندہ ہے کہ انہوں نے اس طرح ہمدردی دا جذبہ رکھیا ہے کہ تاریخ اسلام وچ بالکل ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. کہ نبی کریم علیہ السلام نے جدوں ہجرت فرمائی، ظاہر ہے تو سب کو چھوڑ کے آئے ہیں، انہاں کول تو مال و متاع نہیں ہے، زمین تو نال نہیں چوک کے لایا ہے، رشتہ داریاں بھی چھوڑ کے آ گئے. تو مدینہ شریف والیاں نو سرکار نے اکٹھیاں کیتا ہے اور مکے والے جتنے مہاجر آئے ایک ایک نو انہاں دا بھائی بھائی بنا دے گئے. اور وہ بھائی بھائی کس طرح بنیا ہے کہ وراثت دے اندر بھی انہاں دا حصہ رکھ دیتا کہ بھائی دی جڑی جائیداد ہے او دے وچ انہوں انہیں حصہ ملے گا. اور انہاں کمال یہ کیتی ہے کہ گھر دے دیتے کہ 2 کمرے نے، ایک تیرا ایک میرا، ادھا مال تیرا ادھا میرا، ادھی فصل تیری ادھی میری. اور جد کل 2 بیویاں نے اس نے کہا میں ایک نو طلاق دینا ادھنا تسی نکاح کر لیں.
یعنی اس حد تک قربانی ہے جس نو قرآن کریم نے مختلف جگہ تے بیان کیتا اور کلمات اکٹھے استعمال ہوئے ہیں، مہاجر اور انصار۔ اے ہن اس جنگ دے اندر یا مہاجر ہیں یا اے انصار ہیں، تیسرا اور نہیں ہے کوئی۔ ایک تو اے بات ہے، دوسرا ہے کہ اجے تک مسلمان بے سر و سامانی دا ہی شکار ہیں۔ ایک آدمی ایک پنڈ چوی اٹھ کے دوے پنڈ آ جاوے تو سال تک کو دے تو معاملات اجے کلیئر ہی نہیں ہو سکتے، تو یہ تو سب کو چھوڑ کے آ چکے ہیں۔ تو ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ تعداد 313 ہے، اور یہ تعداد رسولہ دی تعداد ہے۔ تو یہ 313 دا لشکر ہے۔ انچ جو مخصوص ترتیبہ ہیں او اے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مشورہ فرمایا ہے کہ بھئی انہاں دا لشکر تو بڑا ہے، 1000 آدمی ہے، 313 ہیں، جنگ کرنی چاہیے یا نہیں؟ حدیث دے اندر ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو میزبان رسول ہیں، انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو کہ وہ لوگ بہت زیادہ ہیں، اسی تو جنگ لی آئے ہی نہیں۔ اصل ایک قافلہ جا رہا ہا تجارتی، اس نو روکن دی غرض دے نال مدینہ شریف چوے لشکر آیا ہا، باقاعدہ جنگ دی تیاری لئی نہیں آیا۔ تو اے اچانک والا شعبہ ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تسی چاہو بس۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی جویں مرضی، اسی کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نہیں آئے کہ بھئی وہ آکھن کہ تسی آپ ہی جنگ کرو، اسی نہیں جانا۔ قرآن کریم دے اندر وہ بات ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ جنگ لئی نکلے تو قوم نے آکھیا آ جاؤ، تو قوم نے کی آکھیا اذهب انت وربک فقاتلا، کہ تسی اور تو اڈا رب جاؤ تو جا کے جنگ لڑو، اسی جنگ کوئی نہیں لڑنی۔ حضرت مقداد نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تو آپ دے غلام ہیں، اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم نہیں جڑے چھوڑ جاواں گے۔ پھر انصار صحابہ جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سردار ہان، او کھڑے ہوئے، انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی حکم دیو کہ سمندر چھال مار دینی، اسی سارے او دے لئی بھی تیار ہیں۔ اسی آپ دا کلمہ پڑھیا ہے، آپ دی پیروی کیتی ہے، اطاعت کیتی ہے، جو حکم دیو گے اسی طرح عمل کریں گے۔ پھر آپ جنگ لئی تیار ہوئے۔ اس جنگ دی عجیب ترتیب کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پہلے چھڑی لئی اور نشانیاں لگائیاں کہ کل ایتھے ابو جہل مرے گا، ایتھے عتبہ مرے گا، ایتھے شیبہ مرے گا۔ تو صحابہ دن کہ اسی خود دیکھیا کہ 1 انچ بھی ایدے آدھے نہیں اسے جگہ تے ہی مرے۔ ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، پھر فتح دی خوشخبری بھی سنائی، کیونکہ اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعاواں کر دے رہے۔ احادیث دے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک دے ساتھیاں تے نیند غالب کر دی، سو گئے، اس لئی کہ فریش ہو کے صبح اٹھن، کوئی تھکاوٹ نہ ہوئے، کوئی ٹینشن اور پریشانی نہ ہوئے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگ دے رہے ہیں۔ اور آپ نے دعا دا انداز کی اپنایا ہے، دعا کیتی کہ یا اللہ اج اگر ہے 313 اے دنیا تو مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ روح زمین دے اندر اس وقت سب تو افضل ترین طبقہ ایو ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے تھے۔ دیوبندی مکتبہ فکر دے ایک محدث سید انور شاہ کشمیری، انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وعدے نے میری سمجھ چ نہیں ہوندا کہ اے حضور نے دعا منگی ہے کہ دعا دے اندر بندہ اڑدا تا نہیں نا، یہ تو الفاظ نے کہ یا اللہ جے نہ فتح ہوئی پھر قیامت تک تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا۔
یہ دعا دا سٹائل کی ہے. اگے وہ بندے نے خوبصورت لفظ جو لکھے نے وہ آدھے کہ محبوب اور محب دے معاملے ہیں اتنے سانو سمجھ نہیں آتی کہ انداز اللہ دی بارگاہ وچ کیسا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے جس انداز وچ کھڑے کیتے تاریخ والا لکھیا ہے کہ 313 جدو 1000 والے پاسے کو کھڑا ہو کے بندہ ویکھیا انہوں 313 زیادہ نظر آمدے ہیں اور جدو ادھے 313 والی سیڈل کو کھڑا ہوئے انہوں 1000 تھوڑے نظر آمدے ہیں. یہ ترتیب اس انداز نبی کریم علیہ السلام نے بنائی ہے. چونکہ یہ تو بات پہلے ہی طے ہو گئی کہ ایتھے ابو جہل مرے گا, ایتھے عتبہ شیبہ مرے گا, اور اللہ رب العزت نے 1000 دے لشکر دی وجہ تو قرآن نازل کی کہ تسی پریشان نہ ہو, اللہ تہاڈی مدد لئی 1000 فرشتے نازل فرمائے گا. اس تے بھی مفسرین نے بڑیاں باساں کیتیاں نے کہ فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے. قوم لوط لئے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, ایک پر ماریا تو سارا نظام ہی انج کر دیتا, تو 1000 فرشتے دی ضرورت کیوں ہے؟ تو مفسرین نے لکھے اس دی وجہ ہے کہ انسان طبعی طور تے جدوں تعداد زیادہ ہوئے تو دا حوصلہ بڑھ جاندہ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا تسی ہمت نہ ہارو, تہاڈے لئی 1000 فرشتیاں دی مدد. پھر دوسرے مقام تے فرما 2000 بھیج دیواں گے, تیسرے مقام تے فرما 5000 بھیج دیواں گے کہ انہاں دے اگر بندے اور زیادہ ہوندے گے تہاڈے لئی فرشتے آنے شروع ہو جان. تو یہ وہ طبقہ ہے نبی کریم علیہ السلام دے نال جو قربانیاں دین والے لوگ ہیں. جنگ ہوئی ہے, بالکل وہی صورتحال رہی کہ صحابہ دے نے کہ کئی دفعہ ایسا ہویا کہ اسی تلوار اٹھائی اور گردن پہلے اتری ہوئی نظر آئی, تو پتہ لگا کہ نال اللہ پاک نے فرشتے بھیجے نے, حوصلہ بھی بڑھا رہے ہیں, نال لڑ بھی رہے ہیں. یہ پہلی جنگ بدر اور 17 رمضان المبارک ہے. آپ نو معلوم ہونا چاہیے ہے کہ نماز اور روزہ یہ فرضیت شب معراج نو ہوئی, اور معراج ہجرت تو 2 سال پہلے ہویا. معراج تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازاں پڑھیا کر دے ہیں. معراج تے 5 نمازاں فرض ہو گئیاں. جڑا 10 محرم دا روزہ ہے اے معراج تو پہلے اے رکھیا جاندا ہے باقاعدہ, لیکن جدوں اللہ پاک نے رمضان دے روزے فرض کیتے تو باقی جتنے روزے ہیں انہاں نوں نفلی بنا دیتا گیا. تو اس وقت صورتحال جو ہے کہ ادھر رمضان المبارک ہے, ادھر نال جنگ ہے. تیسری عجیب پوزیشن ہے اس جنگ دی کہ مد مقابل قریبی رشتہ دار ہیں. آپ حیران ہوو گے کہ کچھ مکے چ لوگ ایسے بھی آئے جنہیں مجبور ہو کے آئے کہ اگر وہ نام دے تو انہوں نے اتھے قتل کر دے. کافران دی طرف حضرت عباس حضور دے چچا آئے, مولا علی شیر خدا دے بھائی عقیل اور طالب, یہ دونوں کافران دی طرف جنگ بدر شامل ہو رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا سکا کافران دی طرف جنگ سامنے آیا ہوا ہے. یعنی کتنے ایسے نے جنہیں انتہائی قریبی رشتہ داریاں نے, اور آمنے سامنے اتھے آکے او جو مسئلہ ہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یومن احدکم حتی کون حب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, کہ تو اڈے چو کوئی شخص اتنے تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنے تک ماں باپ بہنا بھائی تمام دنیا دے انسانوں تو بڑھ کے میرے نال زیادہ پیار نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے جدو بعد اسلام قبول کیتا, انہوں نے عرض کیتی کہ ابا جی کئی ویری ہویا جنگ بدر دے اندر تسی میری تلوار دے تھلے آئے لیکن میں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا. آپ فرمان لگے اگر میری تلوار دے تھلے تو آ جاندو میں تیری گردن اڑا دینی ہاں کہ تو اس وقت میرے نبی دا دشمن ہے. تو اے جنگ دی یہی اصل عجیب پوزیشن ہاں کہ نقد سال ہی تو ہویا ہجرت کیتے ہیں اور نال ہی نقد جنگ اور اپنے رشتہ داراں نال.
لیکن جنگ اللہ رب العزت دی رضا ہے، او دے محبوب دی رضا لئی ہو رہی ہے، نہ رشتہ داریاں دیکھیاں، نہ قربت دیکھی، نہ بے سر و سامانی دیکھی۔ اللہ کریم نے جنگ مسلمانوں نے فتح عطا فرمائی، 70 کافر مارے گئے۔ ڈیٹیل چونکہ ٹائم تھوڑا ہوندا ہے، منشا کچھ دے مخصوص مقاصد میں آپ نو عرض کر دے ماں۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ جڑے مارے گئے انہاں لئی قانون امام بخاری نے حدیث نقل کیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا بھئی ہر آدمی جو ہے نا او انہاں نو گھسیٹ کے کنویں دے اندر سٹ دے گئے۔ انہاں دی لاشاں کنویں سٹیاں گئیاں۔ یہ مشورہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا کہ جیدہ کوئی جتنا ڈھیر قریبی ہے اوہی او دی لاش نو کھچے اور گھسیٹ کے کنویں سٹے تاکہ او دے ایمان نو چیک کر لیا جائے کس لیول دا ہے ایمان۔ تو انجی ہویا، ہر ایک نے اپنے قریبی رشتہ دار جو قتل ہوئے انہاں دی لاشاں گھسیٹ کے آ کے کنویں سٹیاں۔ امام بخاری نے تے باب بھی لکھیا ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ جو رہی ہے، جس جگہ تے جنگ آپ کر دے ہیں فوراً آپ واپس نہیں جاندے، 3 دن آپ آرام کر دے سن۔ ہاں تو اتھے بھی 3 دن آرام کیتا ہے، اور پھر ایک کنویں والی پارٹی جڑے کافر وچ سٹے گئے، آپ کنویں تے کھڑے ہوئے اور آپ نے انہوں نے آکھیا ہوئے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اللہ دا وعدہ سچا ہے یا نہیں ہے؟ اتنے فاروق اعظم نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مردے ہیں، مر گئے، کافر ہیں، یا رسول اللہ سن رہے ہیں؟ فرمایا تو آڈے تو بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ یہ مسئلہ حضور نے حل فرمایا کہ مردہ سندا ہے یا نہیں؟ ابو جہل اگر سندا ہے تو مسلمان میت کیویں نہیں سنے گا؟ کافراں دا سردار ہے۔ سرکار نے فرمایا تو آڈے تو زیادہ سن دے نے لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ اسے موقع ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی ہے، اور ظہر دی نماز تے حضور مسکرا رہے سن۔ آپ امام جدوں مسکراوے تو مقتدی نو نہیں پتا چل سکدا پتا بھئی دا منہ ہی اگے ہوندا ہے، مقتدی تو دیکھ ہی نہیں رہا ہوندا۔ اصل حضور دے صحابہ دی شان ہے کہ پہلی صف والے اکثر کعبے تو منہ موڑ کے نبی پاک ال ویدے رہندے ہیں، اس لیے حضور دی مسکراہٹ بھی ملاحظہ کر دے سکتے۔ امام ابو داؤد نے نقل کیتا ہے کہ کسی صحابی کو سوال ہویا ہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر وچ کچھ پڑھ دے ہن؟ جدو جماعت کراندے ہن تو آپ چپ کر کے کھڑے ہوندے ہن یا کچھ قرات کر دے سن؟ انہاں کہا پڑھ دے ہن کہ تسی تو پیچھے سن دے کوئی نہ ہے، تو انو کیوں پتہ لگدا ہا کہ اسی ویکھ لیندے اسے حضور دا چہرہ، آپ دے لب بھی ہل رہے ہوندے ہن، داڑھی مبارک بھی ہل رہی ہوندی۔ تو مقتدی کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ مقتدی ادوں ہی دیکھے گا جدو کعبے والو رخ پھیر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وال ویکھے گا، تاں او مسکراہٹ، لب ہلنے اور داڑھی دا ہلنا تاں ہی دیکھ سکتا ہے، ورنہ امام وال تو ویدہ ہی نہیں کوئی۔ اس موقع تے حضور مسکرائے، ایک صحابی بعد کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج آپ نماز دے اندر مسکرائے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جبرائیل علیہ السلام آگے تو انہوں نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے اسی ان چلے جائیے؟ چونکہ جنگ بدر دے اندر فرشتیاں دا سردار تو جبرائیل علیہ السلام اپنی پارٹی فرشتوں لے کے جنگ واسطے آئے ہاں۔ تو حدیث دے اندر ملدا ہے کہ جدو اللہ دے حضور حاضر ہوئے نہیں تو پہلے اسمان دا دروازہ ہی نہیں کھلا، تو جبرائیل علیہ السلام نو اسمان دے دروازے کھولن والے فرشتے نے سوال کیتا ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت لے کے آ رہے ہو یا اپنی مرضی نہ لا رہے؟ پھر واپس آنا پیا، پھر آکھے یا رسول اللہ اجازت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بھئی پہلے اجازت لے کے چلے جاندے، اتنا پد کر کے گئے، مڑ واپس آنا پیا، اجازت لی۔ تو یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ قرآن کریم نے اس سورت دے اندر، سورہ الانفال ہے، اس دے اندر ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایمان والے ہو جدوں اللہ اور دا رسول تانوں آواز دے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ امام بخاری نے حدیث نقل کی تھی حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز انہوں نے بلایا، انہیں جلدی جلدی نماز پڑھی، فوراً نہیں آئے، نماز پڑھ کے حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا تسی فوراً کیوں نہیں آئے؟ نہ کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایمان والے ہو جدوں بھی اللہ اور دا رسول تانوں آواز دے فوراً آ جاؤ۔ اور مسئلہ ہے نماز پڑھ رہے ہوئے تاں بھی چھوڑ کے آ جائے، حضور دی صدا دی یہ شان ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اذان نہیں پڑھی۔ کچھ محدثین لکھ دینے کہ سفر دے اندر آپ نے ایک دفعہ اذان پڑھی۔ ادھے کیوں نہیں عام طور تے اذان پڑھی کہ اگر حضور فرماندے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز دی طرف، ایک آدمی بھی ٹھہر جاندا تو دا ایمان سلامت نہ رہندا، کہ حضور دی آواز تے فوراً لبیک ضروری ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماندے نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مسجد نبی چایا، کچھ لوگ ستے ہوئے سن، تو سرکار نے فرمایا علی انہوں اٹھاؤ، تو آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اٹھا دینا، لیکن آپ خود کیوں نہیں جگا رہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں جگاواں تو نیند وچ کوئی نہ کر بیٹھا تو پھر دا ایمان ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بلانا جو ہے وہ دی صورتحال ایسی ہے کہ حضور تو کسی درخت نو آکھن آ جا تو فوراً چلنا شروع کر دے گا۔ حدیث وچ موجود ہے ایک بندے نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نبی منن تے تیار ہاں، اگر درخت آپ کو چل کے آ جائے، تو آپ نے درخت نو نہیں آکھیا، اس بندے نو آکھیا جا کے ٹینی پکڑ کے آکھن محمدن یدعوکا، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینو بلا رہے۔ اس نے ٹینی پکڑی اور حضور دا پیغام دیتا، درخت نے چلنا شروع کر دیا۔ امام ترمذی جو حدیث نقل کر دینے اس دے اندر ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نماز پڑھ رہے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے آواز دیتی، وہ نماز پڑھ دے رہے، جلدی جلدی پڑھ کے حاضر ہو گئے، تو انہوں نے آپ نے فرمایا کہ اللہ دا قرآن آکھ رہا ہے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے دیں فوراً حاضر ہو جاؤ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری چ لکھ دینے کہ نبی پاک کسی نے آواز دے دیں وہ نماز چھوڑ کے آ جائے اور دی نماز نہیں ٹوٹے گی، جو کم حضور فرما دیں وہ سارے کم کر لوے، جتھو اس نے چھوڑی یا پھر اتھو ہی شروع کر دے وے، وہ حالت نماز دے اندر ہے، اس نے رسول اللہ دا حکم منیا ہے۔ تو اس جنگ دی پوزیشن کی ہے، یہ مسئلہ آپ نے سمجھا دیتا کہ عام مردے تو کجا کافران دے سردار مردے بھی سن دے نے، مر کے بھی سن دے ہیں۔ تو دوسری بات کی ہاں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیدی کیتے انہوں نے بھی اس وقت مشورہ ہویا۔ اچھا اے جو مشورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نال کر رہے ہیں، اے وہ صحابہ نے اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ اے آپس سے جتنے کم کر دے ہیں مشورہ کر دے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب نو آکھیا تسی انہاں نال مشورہ کیتا کرو۔ ہن اندازہ لگاؤ جنہاں نال اللہ فرمائے نبی پاک نو مشورہ کرو انہاں دی شان کیسی ہوئے گی۔ اے مشیر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، تو اے مشورے ہوندے رہے ہیں۔ اخیر جس مشورے تے عمل ہویا، فاروق اعظم نے مشورہ دیتا، سخت بندے ہیں، انہوں نے کیا جس دا کو قریبی رشتہ دار ہے کھڑا ہوئے خود دی گردن اتار دے، لیکن یہ مشورہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جرمانے کر دیتے جان، کچھ اور سزاواں دے دیتیاں جان۔ اخیر فیصلہ یہی ہویا ہا کہ جناب جڑے لوگ پیسے والے ہیں
او فدیہ ادا کریں. جڑے لوگ پڑھے لکھے ہیں او ساڈے بچے 10 بچوں نو ایک بندہ پڑھنا لکھنا سکھا دے اور معافی چھٹی. اور حدیث پاک دے اندر موجود ہے کہ حضرت عباس حضور دے چچا بھی قیدیاں چھان, سرکار لیٹے ہوئے ہیں تو صحابہ نے سارے قیدیاں دے بازو بن چھڑے رسیاں نال, تو سرکار مطلب کروٹ بدل دے ہن تو صحابہ کروٹاں بھی وے دے ہن کہ حضور ستے نہیں ہیں. تو سارے آئے یا رسول اللہ آپ آرام نہیں فرما رہے. تو آپ نے فرمایا بھی چونکہ میرا چچا ہے مینوں تکلیف ہوندی ہے کہ وہ دے بازو بندھے ہوئے نہیں. تو انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ آپ حکم دیو تو چھوڑ دینے رسیاں. فرمایا ڈھلے کر دیو بازو. بازو ڈھلے کیتے, نال ہی فرمایا کہ اس طرح نا انصافی ہوئے گی, سارے جتنے بھی قیدی نے سارے دے ہی بازو ڈھلے کر دیتے جان کہ ایک میں چچا لی ایسا قانون نہ جاری کرا. تو جرم دے اندر تو سارے شامل نے. اور جدو بات اے پہنچی ہے کہ پیسے والے پیسے دے دیں, فدیہ دے دیں, آزاد ہو جان, تو آپ نے اپنے چچا نو پہلے فرمایا باس چچا پیسے دیو نہ تے اپنا آزاد ہو جاؤ. انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول تو پیسے نہیں. آپ نے فرمایا جو میری چاچی ام فضل کو رکھ کے آئے ہیں پیسے او کتھے گئے؟ حضرت عباس فرماندے میں اس وقت نبی پاک نو نبی مان گیا ہاں کہ وہ تو بیوی نو تنہائی دے اندر دیتے ہیں بھی اگر میں قتل ہو جانا تے انجن خرچ کر دینے تے جے نہیں تو میں ویسے آ کے پھر اپنی مرضی نال مشورے نال خرچ کریں گے. تو انہوں تو کوئی دیکھن والا نہیں ہے. مدینہ شریف کتھے ہے, مکہ شریف کتھے ہے, اور سرکار او تھیلی پیسے والے دی خبر دے رہے ہیں. اسے لیے بعد لوگاں نے حضرت عباس دے ایمان نو اس وقت تو ثابت کیتا, نقل کیتا ہے کہ آپ نے جنگ بدر تے ہی اسلام قبول کر لیا ہا, لیکن ظاہر نہیں سن کر رہے. کچھ عرصے بعد اس نے ظاہر فرما دیتا. تو نبی کریم علیہ السلام نے اے طبقہ جو ہے انہ دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شامل جنگ چ نہیں آئے. حدیث پاک دے اندر ہے کہ آپ نے انہوں مدینے شریف ٹھہرایا کہ حضور دے داماد ہیں اور حضور دی بیٹی بیمار ہیں, فرمایا تسی انہاں دی تیمارداری کرو. اور جنگ جدو فتح ہوئی تو مال غنیمت دا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی نو عطا فرمایا کہ تسی گویا کہ جنگ بدر دے اندر شامل ہو. اتنے ایک مسئلہ میں عرض کرنا ہے, اس نو تھوڑا جا غور نال سننا. کہ اسی قرآن کریم پڑھنا چھوڑ بیٹھے تو پھر مسائل سمجھ نہیں آ رہے. ایک تو ہے کہ قرآن کریم نے اس جنگ والے دن نو یوم الفرقان آکی, حق کو باطل دے اندر تمیز کرنے والا دن, کہ پورا حق ہے ایک پاسے اور دوسرے پاسے پورا باطل ہے. اے 313 کون ہیں؟ اے حق ہیں. ادھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر اج اے 313 اے کلمہ گو مٹ گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوئے گا. ادھے جدوں اے طبقہ گھرو چلیا ہے مکے دے کافر ابو جہل نو نال لے کے کعبے دیاں دیواراں پکڑ کے انہاں دعا کیتی کہ یا اللہ جے تو او سچے ہیں تو انہاں نو فتح دے دے, جے اسی سچے ہیں تو سانو فتح دے دے. اسی مہمان نواز ہیں, اسی لوگاں دی خدمت بڑی کرنے ہیں, اسی رفاع عامہ دے کم بڑے کرنے ہیں. او سمجھدے ہیں کہ مسلمان غلط نے, اسی کعبے دے متولی ہیں, اسی ساڈے کول کعبے دی ساری پاسبانی ہے, تو کعبے دا سارا نظام او ساڈے ہتھی ہے, لہذا جدے کول کعبے دا نظام او سچا ہوندا ہے. عجیب بات ہے کہ اس وقت متولی یہی ہیں قریش مکہ نے, اور دعاواں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر اسی نہیں سچے سانو ذلیل و رسوا کر دے. یہ حدیث وچ موجود ہیں. اللہ نے قرآن چ لفظ نقل فرمائے کہ اپنے الو دعا کر رہے ہیں تے اصل وچ اپنے لئی ہی بات دعاواں کر رہے ہیں کہ آپے آخرن اگر اسی جھوٹے سانو تباہ و برباد کر دے. انہی ہی ہویا کہ جھوٹے سن اللہ پاک نے تباہ و برباد کر دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ مینوں ابو جہل چنڈا ماردا ہوندا
جدو میں اسلام قبول کیتا، لیکن فاروق اعظم نے کلمہ پڑھیا، انہاں فرمایا ابو جہل دی جرت نہیں ہے اپنی انگلی تیرے ال کر جائے۔ اوہی عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے کہ ابو جہل مریا پیا ہے تو او دی گردن اتارنے والے حالانکہ 2 بچے سن جنہاں نے اس نو قتل کیتا ہا، دونوں بالغ نہیں سن، چھوٹے ہاں، دونوں بھائی سن، او اخیر گردن اتار کے لیان والے اوہی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جڑے ابو جہل دی گردن نو وکھریاں کر کے بارگاہ نبی چ لے کے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو جہل ہے۔ سرکار مسکرا رہے ہن کہ ابو جہل ہا عبداللہ ابن مسعود نو چنڈا ماردا ج اللہ پاک دی مدد کیسی ہوئی کہ اس دے ہتھوں او گردن اتروا کے اللہ نے نبی پاک دے سامنے پیش کرائی۔ قرآن کریم نے اس طبقے دی شان ایک بیان کی تھی۔ یہ سورہ الانفال ہے اور سورہ الانفال دیاں آخری ایتاں ہیں 2۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ او لوگ جنہاں ایمان لیاندا، ہجرت کیتی اور اللہ دے رستے جہاد کیتا۔ یہ بدر والے واسطے اللہ نے فرمایا۔ پہلا کی کام کیتا انہوں نے؟ صاحب ایمان ہن، دوسرا ہجرت، تیسرا اللہ دے رستے جہاد۔ اگے فرمایا والذین آووا ونصروا، دعا او طبقہ جنہاں انہاں نو پناہ دتی اور پھر انہاں دی مدد کیتی۔ او کون نے؟ اے مہاجر، دوسرے انصار۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، صحیح سچے ایمان والے آئے لوگ۔ ایک خوشخبری دیتی کہ کائنات دے اندر جنہ لوگوں نو اللہ نے فرمایا صحیح مومن ہیں وہ آئے 313 نے، قرآن آکھ رہا ہے۔ اور اگلی خوشخبری کی لہم مغفرتم ورزق کریم، اللہ دی طرف انہاں لئی مغفرت، بخشش اور باعزت روزی۔ ہن آپ اندازہ لگاؤ کہ جنہوں نے قرآن بخشش دا سرٹیفکیٹ بھی دے رہے اور صحیح کامل ایمان والے ہون دا بھی سرٹیفکیٹ اللہ دا قرآن دے رہا ہوئے، ہون والا آدمی یہ 313 جو کسی ایک وال انگلی اٹھائے، کیا وہ آدمی گدھا نہیں ہوئے گا؟ کیا وہ ڈنگر نہیں ہوئے گا کہ جس نے اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اے سچے پکے مومن آئے لوگ نے۔ اور خالی اتنا نہیں آکھیا لہم مغفرتن، ان لی بخشش بھی، ورزق کریم، اور پاک روزی بھی۔ ہن اندازہ لگاؤ انہاں لئی گلاں ہن بنن گیاں کہ ہن والا صاحب آکھے نہیں ہے انہاں کول آئے غلطی ہو گئی، آئے غلطی ہو گئی، یہ بات ٹھیک ہے؟ چلو جی انہاں کول غلطی بھی ہوئی ہوئے، یقیناً غلطی ہو جی ہوئی ہے جس جنت تو نہیں روکیا، جنت دا سرٹیفکیٹ پہلے عطا ہو گیا۔ بھئی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن پاک، امام حسین پاک، حضور دے وصال دے وقت کتنی عمر ہے؟ 7 سال اور 6 سال۔ اس تو پہلے فرمایا امام حسن اور امام حسین پاک جنتی جوانہ دے سردار نے۔ ہن کوئی بعد چاکھے جی نہیں انہاں کول پیچھے غلطیاں ہو گئی اس سے، ایک گل بندی ہے، سرداری تو انہاں دی قائم و دائم ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرما دیتی۔ انہاں لئی اے بات ہن بدل جائے گی کہ جنہاں اللہ فرما رہا اولئک هم المؤمنون حقا، اے لوگ سچے پکے مومن ہیں، لہم مغفرت ورزق کریم، انہاں لئی مغفرت بخشش بھی ہے اور پاک رزق بھی ہے۔ اج اس طبقے دے اندر آپ اندازہ لگاؤ، میں اگے تفسیراں کھول کھول کے دیکھ رہا ہم جمعے تو پہلے، ہر مکتبہ فکر دیاں کسی مکتبہ فکر دی جرت نہیں ہو سکی کہ اس آیت کا کوئی اور مفہوم بیان کر سکے۔ ہر ایک نے انہیں لکھیا ہے، یہ دے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اے 313 لئی اللہ پاک نے جنت دی خوشخبری بھی دیتی اور انہاں دے کامل ایمان ہون ودی سرٹیفکیٹ بھی جاری کرتا کہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ سب تو پہلے اس طبقے نو اللہ نے ارشاد فرمایا، اور دوسرے مقام تے قرآن نے ایک بات اور ارشاد فرمائی
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہ وہ طبقہ جڑے سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، مہاجر اور انصار، انہاں دی شان تو ورا الورا. اللہ نے کیے کہ لفظ فرمائے والذین اتبعوہم بإحسان، انہاں پہلیاں دی جس بندے پیروی کر لئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے بھی راضی ہو گیا اور اللہ تے راضی ہو. ہن اسی کتھے جائیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا صحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے، جس دی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. قرآن آکھ رہا ہے کہ جڑا انہاں دے نقش قدم تے چلے گا اللہ اس تے بھی راضی ہو جائے گا. ایک ایو طبقہ کیڑا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار دی یہ شان ہے. اہل سنت نے ہی یہ بات اسے لئے بار بار اعلان کر گیا کہ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، کہ ساڈا اسلام خلفاء راشدین دی پیروی کرنا اور ایمان حضور دی آل نال محبت کرنا. کہ دو لفظاں دے اندر ہی سارا کچھ آ جائے گا. اسے نو ہی قرآن نے بیان کیتا ہے. اس لیے قرآن ایک جگہ دوتے نہیں، ہر جگہ دوتے اللہ کریم نے جڑا ہے پہلا طبقہ ہے، میں اس لیے آپ نو یاد دہانی کرائی ہے کہ اولیاء امت نے، محدثین نے، مفسرین نے جو صحابہ دی ترتیب بنائی ہے فضیلت دی، اس انج طرح ہی ہے کہ 313 جو ہیں حضور دی ساری امت جو سب تو افضل ہے. اگلی بات پھر انج ہے کہ مہاجر افضل نے یا انصار افضل نے؟ تو ہجرت کرنے والے پہلے نے، اللہ نے انہاں دا نام پہلے لکھیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. تو ہجرت والے او افضل نے، جنہاں ہجرت کیتی، پھر اگے جنہاں مدد کیتی دوسرا نمبر انہاں دا. پھر اس ہجرت تو پہلے والے لوگ او عشرہ مبشرہ ہیں، او 10 بندے جنہاں لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی خوشخبری سنائی ہے. پھر انہاں 10 چو اعلی عرفہ 4 خلفاء راشدین. تو ترتیب جو ہے یہ 313 تک دی بات آج ہو رہی ہے، جنہاں لی اللہ فرما رہا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. کہ وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، ہجرت کیتی، اللہ دے رستے جہاد کیتا، اور وہ لوگ جنہاں پناہ دیتی، مدد کیتی، اے سچے مومن ہیں. اور ان علی لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان علی بخشش ہے اور رزق کریم دا وعدہ اللہ نے کیتا. اسے لئی اسی بار بار دیکھ دے ہاں کہ اس طبقے دے سانو وہ نقش قدم والے ماحول ضروری ہو جاندے نے کہ جنہاں دے ایمان دی گارنٹی ہوئے، پھر انہاں دے ہی نقش قدم تے چلے ہاں یقین ہوئے گا کہ انہاں دی باتاں غلط نہیں ہو سکدیاں. ایک کدی بھی یاد رکھنا ہے، جتنے مسائل آ جان، جدوں کسی صحابی دا قول فعل آ جائے گے فوراً رد کرن دا سوچے بھی نہیں. اس دے اندر کوئی شک نہیں کہ سانو اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا، تو ہر جو محبوب دا حکم ہے اس دے عمل ہے. لیکن یہ اگلا طبقہ ہے جو اس محبوب دے عمل دے اینی شاہد ہیں، جو قرآن دے نزول دے اینی شاہد ہیں، جو نبوت دے اینی شاہد ہیں، جو رسالت دے اینی شاہد نے، جو حضور دے ایک ایک لفظ سننے دے اینی شاہد بھی ہیں، جو نبی پاک دے سامنے ہاتھ مان کے بیٹھن والے نے. یہی طبقہ جو حضور دے پیچھے نمازیں پڑھنے والے نے، حضور دے نال سفر کرنے والے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال مل کے کھانا کھان والے نے، گفتگو کرنے والے نے. انہاں تو علاوہ کائنات وچ ہور ہے بھی اس طرح کوئی نہیں چلے گا. رمضان المبارک دے انہاں گھڑیاں دے اندر
بندہ تھوڑی تھوڑی ٹرائی ضرور رکھی کرے کہ نصیب دے نال ہوندا ہے. اس لیے حدیث پاک دے ایک لفظ میں بار بار عرض کر دینا ہاں کہ سرکار نے فرمایا جس دی زندگی چ ایک رمضان آ گیا. کتنے رمضان؟ ایک رمضان. تے وہ اپنی بخشش نہ کرا سکیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا. ایک رمضان زندگی چ لفظ انج ہیں تو رمضان المبارک دے اندر پورا ٹل لا دے وے. جس طرح دی کوئی نیکی کر سکدا ہے انہیں دی کرنا شروع کر دے وے. جس نیکی چ انہوں زیادہ آسانی ہو سکتی ہے، جس چ اللہ دی توفیق ہے، ہر طرح دی نیکی کریں. غریب لوگ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر جو ہے نے نکل گئے اگے، نیکیاں چگوں نکل گئے، اے اللہ دے راستے مال خرچ کر دے، نسی نہیں کر سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھیا کر. اگر امیر سارا دن سونا بھی خرچ کرے گا تو اڑیاں نیکیاں تاں بھی زیادہ ہو جان گی. دوسرا دن ہویا غریب پھر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیرہ نے سن لیا امیر بھی سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا پھر اللہ دا فضل ہے جس تے چاہے کر دے وے. کہ جس طرح دی نیکی کسی نو میسر ہے اس رمضان المبارک دی گھڑیاں کمزوری نہ دکھائے، بڑی آسانی نال ساری زندگی دا معاملہ کلیئر ہو جاندہ ہے. خوبصورت ہی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اج میں حدیث پڑھ رہا ہوں، سیدنا امام حسن پاک راوی نے، مولا علی شیر خدا دے سب تو بڑے صاحبزادے، جنتی جوانہ دے سردار، آپ فرماندے نے عمر 7 سال آپ دیا، فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا ایک رات دا بخار جن ہوئے تو صبر کرے، زندگی دے پچھلے گناہ اللہ دے سارے معاف کر دیں. تو اتنی تھوڑی جی تکلیف دے نال اتنی معافی ہے. اے سارا دن دے روزے دی جو شدت تکلیف ہوندی کہ انسان نو طبعی طور تے ایک کم ہی انوکھا ہی نے. اس لیے سرکار نے فرمایا ایک نفلی روزہ اس دی عطا ہے کہ روئے زمین سونے دی بنا کے انہوں دے دیتی جاوے تاں ہی تھوڑی. تو یہ فرض روزے ہیں، پوری یہ کوشش کرے نیکی سکھے، نیکی سکھائے. نیک عمل انج ہے جو بندہ کمر کس لیندہ ہے. اور اگلی بات کی ہے کہ چونکہ آج 16 رمضان المبارک 2-4 دن بعد آخری عشرہ شروع ہو گیا، تو آخری عشرے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل انج ہے کہ آپ نے امت دی خاطر راتی سمنا پسند کیتا ہے کہ میری امت لے مشکل نہ ہو جائے. پر جڑیاں اے راتی ہیں انچ آپ جاگ دے رہے ہیں. اور اخیر ہے کوشش کرو بھئی آخری عشرے دے اندر دن رات ایک ہو جائے. رات نو زیادہ قیام دی کوشش کرو، رات نو زیادہ جاگن دی کوشش کرو. ویسے بھی رات دی نفلی عبادت دن دی نفلی عبادت نالو 2 گنا اجر ہے. اس لیے مشائخ علماء ولی اللہ جتنے لوگ ہوئے رات نو کیوں زیادہ عبادت کر دے ہیں؟ انہوں نے پتا ہے دن دی عبادت نالو 2 گنا اجر زیادہ ہے بھی تھوڑی جی مشکل ہوندی، لیکن یہ ہے جتنا مشکل ہوئے گا اتنی اللہ دیاں عطاواں بھی زیادہ ہوندیاں نے. تو یہ گھڑیاں جو اللہ پاک نے دیتیاں نے رمضان المبارک دیاں، یہ نصیبہ نال ہیں. جس قدر نیکیاں سمیٹ لے اکٹھیاں کر لے، اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.